بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں کل سماعت ہوئی تھی عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف جو درخواستیں تھیں اس پر، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 25 کروڑ عوام میں سے صرف عمران خان ہی نیب ترمیم سے افیکٹ ہوئے ہیں یا وہ متاثر ہیں یا ان کو پریشانی ہوئی ہے، اور بڑی اہم سماعت ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی جانب سے اہم ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان کی جانب سے بھی ایک تگڑا جو ایکشن لیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پر جو چیف سیکرٹری ہیں، چیف سیکرٹری کی بدقسمتی یہ کہ جو چیف سیکرٹری جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو چیف سیکرٹری ہمارے سر پر بیٹھا ہے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے، اور اس کو امپورٹڈ حکومت بھیجتی نہیں ہے، اور امپورٹڈ حکومت چونکہ ان کو نہیں بھیجتی تو انہوں نے دوبارہ چیف سیکرٹری پنجاب نے 120 دن کی چھٹی مانگ لی ہے 3 ماہ کے لیے، اور ان کی چھٹی منظور کر لی گئی ہے۔ اب اگر ملک کا صوبے کا چیف سیکرٹری نہ ہو جو پوری بیوروکریسی کا ہیڈ ہے، جیسے آئی جی نہیں ہے پنجاب میں، چیف سیکرٹری نہیں ہے، تو یہ صوبہ اور یہ کیوں وفاقی حکومت ہٹ درمی پر بیٹھی ہے؟ وہ چاہتی ہے ہمارے بندے لگیں، شریف مافیا کے لوگ لگیں جو پرویز الہی کو ٹف ٹائم دیں۔ پرویز الہی اب چیف منسٹر ہے، پرویز الہی کے ساتھ وہ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں گے تو چل سکتے ہیں، نہیں تو وہی چھٹیاں کریں گے، 3 مہینوں کی چھٹیوں پر بیرون ملک چلے جاتے ہیں سرکار کے پیسوں پر۔ آپ نے دیکھا ہے ہر دوسرے دن ابھی قاضی فائزہ صاحب بیرون ملک تشریف لے گئے، تو کیونکہ ان کے فیملیاں باہر رہتی ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی ساروں کی فیملیاں باہر رہتی ہیں، وہ باہر آتے جاتے رہتے ہیں، جب یہاں پہ جاب کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں، مہینہ مہینہ وہاں رہتے ہیں اس طرح، اور پھر جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ سارے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان سب کے جو مستقبل ہیں وہ باہر بڑے سکیور ہیں، اور وہ اس وجہ سے ان کو پتہ ہے ہماری نسلوں نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو غریب آدمی کے بچے نے یہاں پہ رہنا ہے، یا عمران خان جیسے ضدی نے یہاں پہ رہنا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اور وہ خود یہاں رہتا ہے، بھلے اس کے بچے باہر ہیں لیکن وہ باہر نہیں جانا چاہتا یا سیٹل نہیں ہونا چاہتا، اور جو دوبارہ اس نے اپنی شادی بھی کی ہے وہ ساری فیملی یہاں پر ہے۔ باقی تو سب کے خاندان، زرداری خاندان سارا ان کا خاندان دبئی میں بیٹھا ہے، شریف خاندان لندن میں بیٹھا ہے، اور اب تو اشتہاری سلمان شہباز کا سننے میں آ رہا ہے کہ 10 دسمبر تک وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے گا، اور اس کے خلاف ایف آئی اے کا کیس ہے، اور وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے گا، حفاظتی ضمانت لے کے وہ یہاں سے عبوری ضمانت کروائے گا، جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ عبوری ضمانت کروائے گا نیب عدالتوں سے، اور پھر وہ شامل تفتیش ہوگا، 1 ہفتے کے اندر اندر ان کو بے گناہ لکھا جائے گا، بے گناہ لکھ کے اس کے خلاف کیس ختم ہو جائیں گے، وہ واپس چلا جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی اشتہاری ہو تو اس اشتہاری کو کاروائی ختم کروانے کے لیے پہلے عبوری ضمانت کروانی پڑتی ہے، پھر شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس کی حد تک اگر وہ بے گناہ اس کو لکھنا ہو تو پھر کاروائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسحاق ڈار کی حد تک جو ہماری سپریم کورٹ میں ابھی تک 24 سماعتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے وکیل کی ہی آرگومنٹس نہیں مکمل ہونے دیے جا رہے، جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی پوائنٹ ہے اور 2 سال ہیں لگے ہوئے ہیں، بس ہر روز بیٹھتا ہے اور لگے رہتے ہیں، 3 گھنٹے بحث ہوتی ہے، اور وہی ایک مدھانی ہے جو پھیری جا رہی ہے، اور معاملہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ایسا کوئی معاملہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اسحاق ڈار کو فائدہ دیا گیا، اسحاق ڈار کے جو منجمد اثاثے تھے ان کو بحال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ نیب لاہور نے ضلع انتظامیہ کو اسحاق ڈار کے تمام منجمد اثاثوں کو بحال کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا، بغیر ودآؤٹ اینی آرڈر آف نیب کورٹ، کیونکہ جب اثاثے منجمد کیے جاتے ہیں تو اس کی توثیق کروائی جاتی ہے نیب عدالتوں سے۔ اب نیب لاہور آج خود مراسلہ جاری کر رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے جتنے اثاثے منجمد کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے بحال کر دیے جائیں، اور اس کے لیے جو حجویری ہاؤس ہے اسحاق ڈار کو واپس دے دیا جائے، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ 79,48,00,000 روپے، اور حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں 3,65,000 روپے ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں۔ اسی طرح الائٹ بینک میں 432 روپے غریب آدمی کے تھے وہ بھی اس کو مل جائیں، البرکہ بینک میں 239 روپے ہیں، الفلاح بینک میں، اور اسی طرح جو ہے چھوٹے چھوٹے بینک ہیں جو جہاں پر ان کے اثاثے ہیں تو وہ سارے جی بحال کر دیے جائیں، اور یہ باقاعدہ شاہی حکم ہے جو جاری کر دیا گیا ہے، اور ہماری عدالت کہتی ہے کہ عمران خان ہی اس میں متاثر ہیں، 25 کروڑ میں کوئی اور آئے نہیں ہے بھائی، وہ بندہ 65% آپ کے ووٹوں کا اور آپ کی جو
آبادی ہے وہ اس کو ووٹ کر رہی ہے، وہ 2/3 میجورٹی لینے والا بندہ ہے، وہ کوئی عمران خان انفرادی بندہ تو نہیں ہے، وہ انفرادی تو نہیں ہے، وہ تو ایک لیڈر ہے جس کے پیچھے جو اب تک آپ کی یہ جہاں آپ نے مہریں لگائی ہیں اور سائن کی ہیں اور یہ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، اس کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 75% الیکشن وہ عمران خان جیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ میں صرف ایک عمران خان آیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، حلیم عادل شیخ کا جو معاملہ ہے، حلیم عادل شیخ کل عدالت میں پیش ہوئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے تمام جو اینٹی کرپشن، نیب، ایف آئی اے تمام اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ان کو حلیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے اور ان سے آخر جواب طلب کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو آخری موقع دیا جاتا ہے، جواب جمع کروایا جائے۔ اور شکر ہے کہ یہ سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے، نہیں تو بہت ظلم کیا جا رہا تھا حلیم عادل شیخ کے ساتھ، اور 22 دسمبر تک آخری موقع دیتے ہوئے جواب طلب کیا ہے، اور اب 22 دسمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ اسی طرح ہمارے آرمی چیف کی جانب سے، عاصم منیر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی محنت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وادی تیرہ، چیف آف آرمی اسٹاف نے وادی تیرہ اور ضلع خیبر کا دورہ کیا، پاک افغان سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ انہوں نے کل کا دن گزارا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنی عوام اور سیکیورٹی فورسز اور قبائلی عوام کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مادر وطن کا دفاع کریں گے، دہشت گردی پر قابو پائیں گے اور اپنی عوام کے ساتھ مل کر وہ ہر حال میں پاکستان میں امن قائم کریں گے۔ اور یہ جو بار بار ایک بات ان کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ مل کر، اس پر امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ جو ایک گیپ پیدا کیا گیا تھا ماضی میں وہ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ختم ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حقیقی آزادی کے عوامی نظریے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، اگر شفاف انتخابات کا معاملہ التوا کا شکار ہوا تو ہم اگلا قدم اٹھائیں گے جو بہت سخت ہوگا۔ اور انہوں نے جو ان کی جانب سے اہم ایک ملاقات کی گئی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے پنجاب کی، وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ تیار ہیں اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا 8 ماہ کے دوران قوم نے ریاست کو پستی میں جاتے دیکھا ہے، تاریخ دستور اور قانون کی پامالی اور سیاسی اقدار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ایسے مظاہرے کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی و دستوری آزادیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ملک میں ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اس امپورٹڈ حکومت کا رچایا ہوا کھیل ہے، اور انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو پھر میرے پاس اور بھی ایک کارڈ ہے اور وہ میں پھر آخر میں کھیلوں گا، کیونکہ یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے ملک کے لیے پھر سخت قدم اٹھاؤں۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 24ویں سماعت ہوئی ہے عمران خان کی نیب کے خلاف درخواستوں پر، اور اب یہ کارروائی جو نیب کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہے اب انشاءاللہ جاری رہے گی۔ کل بھی سماعت ہوئی ہے، اب میں آپ کو کل والا احوال سنانے جا رہا ہوں، اور آج دوبارہ بھی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے، اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ اسلام میں حکومتی عہدیداروں کے احتساب کا حکم ہے، اسلام کے مطابق کسی بھی ملک میں ہونے والی ناانصافی کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے سوا کسی اور سیاسی جماعت یا شہری نے نیب ترمیم کو چیلنج نہیں کیا۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں عمران خان اکیلے ہی نیب ترمیم سے کیوں متاثر ہوئے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، اتنا معصومانہ سوال کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں عمران خان اکیلے ہی نیب ترمیم سے متاثر کیوں ہوئے ہیں؟ خواجہ حارث صاحب کا کہنا تھا کہ اگر نیب ترمیم کے خلاف درخواست کی بنیاد ٹھوس نہیں تو عدالت اس کو خارج کر دے، لیکن ہماری بنیاد بہت ٹھوس ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے کہا کہ نیب ترمیم ملکی قانون کے ڈھانچے کو کمزور کر رہی ہیں، اب تک عدالت کو یہ نہیں بتایا گیا کہ نیب ترمیم کون سی بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیتے ہوئے ان کو بتایا ہے کہ جو مال ہے ہر شہری کا، اس کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جب ریاستی نمائندے ان کی کرپشن پر یا احتساب پر کمپرومائز کیا جائے گا تو وہ کہاں سے مال، وہ عوام کے مال کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن آنریبل چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں ابھی بتایا کہ بنیادی حقوق کی کون سی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے ملک میں احتساب کا عمل کس نے یقینی بنانا ہے۔
عمران خان کے وکیل نے کہا کہ احتساب کا عمل یقینی بنانے والے خود اس سے استثناء حاصل نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے احتساب کا قانون بنانا تھا یا احتساب یقینی بنانا تھا وہ خود اپنے آپ کو استثناء میں لے کے جا رہے ہیں، تو پھر کون احتساب کرے گا؟ جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا نیب ترمیم سے چھوٹ جانے والے کسی اور قانون کے تحت مجرم ضرور ہوں گے۔ اب تک حضور والا جو 500 ریفرنس واپس جا چکا ہے، کسی ایک ریفرنس میں کسی ایک کیس میں بھی آگے کارروائی نہیں چلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سب کچھ لوٹ کر گھر بیٹھ جائے گا، ممکن ہے نیب کے علاوہ جو قانون کرپشن پر لاگو ہوتا ہے وہ کمزور ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ آخر کس اختیار کے تحت بنیادی حقوق کی بنیاد پر احتساب کا سخت قانون بنانے کا حکم دے۔ اس پر جو خواجہ حارث صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہہ رہے آپ سخت حکم بنانے کی کہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیب ترمیم کی گئی ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہیں، یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو فائدے دینے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں نے اس نیب ترمیم سے فائدہ بھی لیا ہے۔ جب یہ سارا کچھ کھلی کتاب کی طرح آیا ہے تو مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے میرٹ کے اوپر نہیں ہے ہماری، آپ درخواست خارج کر دیں، لیکن دیکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارا فرض تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم آپ کے نالج میں لائیں کہ یہ انہوں نے بدنیتی کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے۔ جب کوئی اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کرتا ہے یا کسی قانون میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے تو وہ قانون نہیں قائم رکھا جا سکتا۔ ہم آپ سے نہیں کہتے کہ سخت قوانین بنائیں، ہم کہتے ہیں کہ جو قانون پہلے موجود تھا اسی کو چلنے دیا جائے۔ یہ ترمیم کر کے انہوں نے اپنا فائدہ لیا ہے، اور بنیادی حقوق کا جو عوام کا مال ہے جس کا تحفظ آئین پاکستان نے بنیادی حقوق میں شامل کیا ہے، جب انہی کے نمائندے کرپشن یا احتساب کریں گے اور ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور اگر ان سے ان کی اثاثوں کی آمدن سے زیادہ اثاثوں کا سوال نہیں کیا جا سکتا ایک پبلک سرونٹ سے، تو یہ تو عوام کا بنیادی حقوق، کیونکہ عوام کے پیسے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جن کے وہ محافظ ہیں، اور وہ محافظ سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ عدالت نے خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیے گا۔ آج دوبارہ 7 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ وائنڈ اپ کی طرف جاتا ہے یا ابھی اس میں بحث ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، اور جنہوں نے فائدہ لینا تھا وہ فائدہ لے کے 3 سال سے بیٹھے ہیں۔ یہاں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے شریف خاندان کو اور کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کیس خارج ہو جائے گا، یہ درخواستیں ان کی خارج ہو جائیں گی۔ اتنا ہی ہے کہ وہ جتنا ٹائم گین کر سکتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ چاہیں گے کہ وہ لٹکا رہے، اور جب فیصلہ ہونے پہ آتا ہے، پہلے بھی یہ سارے آرگومنٹس مکمل ہو گئے تھے، صرف ری جوائنڈر دینا تھا، اور اس پر پھر ایک جج صاحب ایک دن نہیں آئے، پھر اگلی تاریخ پر دوسرے جج صاحب نہیں تھے، اور پھر وہ معاملہ 8 ماہ کے لیے رجیم چینج آپریشن کے ہوتے ہی اس معاملے کو بالکل 8 ماہ کوئی اس پر سماعت نہ ہوئی۔ تو اب بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جب سماعت دونوں طرف سے مکمل ہو جائے، پھر بینچ ٹوٹ جائے، پھر نئے سرے سے زیرو سے شروع ہو۔ تو اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔